صحابہ کرام یہ فرماتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے۔ کب مانیں گے؟ کہ ہر وقت، ہر حال میں۔ چنانچہ وہ یہ کہتے تھے کہ بایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ آپ کی بات سنیں گے بھی اور آپ کی بات مانیں گے، چونکہ آپ حق لے کر آئے ہیں۔ آپ کی دعوت یہ حق کی دعوت ہے، آپ کی دعوت حق کی دعوت ہے، سچائی کی دعوت ہے، اس لیے آپ کی سننا ضروری ہے اور آپ کی ماننا ضروری ہے۔ تو کہا ہم آپ کی سنیں گے بھی اور آپ کی مانیں گے بھی۔ کس حال میں؟ کہ ہر حال میں، ہر حال میں، تاکہ اطاعت جیسے ایمان کامل ضروری ہے، اطاعت بھی کامل ضروری ہے۔ ایمان کامل پر اللہ کے سارے وعدے ہیں، اور جس طرح ایمان کامل ہونا ضروری ہے ایسے ہی ایمان کے تقاضا اطاعت ہوتا ہے، اطاعت بھی کامل ہونا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی چونکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ بننے والی تھی، اس لیے ان سے ایسا کرایا گیا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ بایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، ہم نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ آپ کی سنیں گے اور آپ کی بات مانا کریں گے، فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عسرۃ علیہ، کہ ہم مانیں کے بعد اللہ غریب بنائے گا تو غریبی میں مانیں گے، اللہ مالدار بنائے گا تو مالداری میں مانیں گے۔ اسرا اور یسرا کا ہی مطلب ہے کہ اللہ نے غریبی ڈالی ہے، اللہ کی طرف سے کسی لیے غریبی ہوتی ہے، کسی کے لیے مالداری ہوتی ہے، وہ اس کے حکمت کی بات ہے۔ اگر غریبی ہے تو غریبی میں بھی آپ کی بات مانیں، مالداری ہے تو مالداری میں بھی آپ کی بات مانیں۔ جی چاہنے کی حالت میں حکم آیا، جی بھی چاہ رہا تھا اور حکم بھی آیا، جی بھی چاہ رہا تھا اور تقاضا بھی آیا، تو آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جی چاہنے کی وجہ سے، جی چاہنے کے موافق تقاضا آیا تو بھی ہم وہ تقاضا پورا کریں گے۔ جی چاہنے کے خلاف تقاضا آیا، ایک تقاضا ایسا آیا کہ جی نہیں چاہ رہا ہے، کہ جی نہیں چاہ رہا ہے تو بھی بات مانیں گے، جی چاہنے پر مسئلہ نہیں ہوگا، جی چاہے نہ چاہے ہم بات کو مانیں گے۔ المنشط والمکرہ، پانچویں بات کہ وعلی عسرۃ علینا، کہ ہم کو کوئی پوچھے تو بھی ہم مانیں گے، ہم کو کوئی نہ پوچھے تو بھی مانیں گے۔ یہ اخلاص کی انتہا ہے، اخلاص کی انتہا ہے، انقیاد اور تابع داری کی انتہا ہے کہ مجھے کیوں نہیں پوچھا، ہم سے کیوں نہیں مشورہ لیا۔ اس کی شکایتیں ہوتی ہیں، ہاں اس کی شکایتیں ہوتی ہے کہ نہیں ہمارے پاس کوئی شکایت نہیں، ہم سے پوچھا ہو ہم سے نہ پوچھا ہو لیکن کام ہو گیا ہے تو ہم اس پر خوش ہیں۔ اس لیے کہا کہ وعلی عسرۃ علینا، ہم کو کوئی پوچھے تو، ہم کو کوئی نہ پوچھے تو، ہم کو کوئی آگے کرے تو، ہم کو کوئی نہ آگے کرے تو، ہم تو ہر حال میں اللہ کی بات مانیں گے، اس کے رسول کی بات مانیں گے اور کام کریں۔ یہ نمونہ ہے اطاعت کا، وعلی عسرۃ علینا۔ کیوں کہ یہ چیز آدمی کو بھاری لگتی ہے کہ مجھے نہیں پوچھا، اس کو پوچھا، مجھے آگے نہیں کیا، اس کو آگے کیا، اس کو داد دی، مجھے داد نہیں ملی، کہ یہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ یہ تقاضے آدمی کے طبیعت کی طرف سے بھی آتے ہیں، اس کے نفس کی طرف سے بھی آتے ہیں، طبی طور پر یہ ہوتا ہے۔ مخلص ہوتا ہے تب اس کی طبیعت میں تو یہ بات آتی ہے، اگرچہ وہ اس پر اظہار یا اصرار نہیں کرتا، لیکن آتی ہے بات۔ مخلص ہے اس لیے نہ اظہار کرے گا نہ اصرار کرے گا، اور اگر اخلاص میں کمی ہے تو شکایت کرے گا کہ ہم سے نہیں پوچھا، ہم کو نہیں بتایا۔ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھ کو نہیں بتایا، مجھ کو نہیں پوچھا، کوئی بات نہیں، کام تو ہوا، جس کام کو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، کہ بس میں اس پر راضی ہوں، چاہے مجھے کوئی پوچھے مجھے کوئی نہ پوچھے، مجھے کوئی آگے کرے مجھے کوئی آگے نہ کرے، مجھے تو اللہ کی بات مان کر کے زندگی گزارنی ہے۔ اس کو میرے دوستو اخلاص کہتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اخلاص کا قول و قرار۔ مزید ایسے بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔